حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو راہ توکل پر گامزن دیکھا، ایک اون کا کرتا اور چادر اس کا لباس تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا رحم فرمائے، سیر و سیاحت عورت کو مناسب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے کہا مغرور انسان میری نظر سے دور ہو جا، کیا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں پڑھتا؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ ہاں میں پڑھتا ہوں۔ اس عورت نے کہا تو پھر تلاوت کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی پس تم اس میں چلو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے جان لیا کہ یہ عورت علم سے لبریز ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا کہ تو نے اللہ کو کس شے سے پہچانا؟ اس عورت نے کہا میں نے اللہ کو اللہ ہی سے پہچانا اور ما سوا اللہ کو اللہ تعالیٰ کے نور سے پہچانا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا اللہ کا اسم اعظم کیا ہے؟ اس عورت نے کہا ذات پاک کا اسم اعظم اللہ ہے جو اس کا سب سے بڑا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خدمت کے لیے ایک کنیز خریدی۔ وہ زمانے دراز تک حضرت کی خدمت کرتی رہی اور اپنی حالت حضرت سے پوشیدہ رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس کی نماز کے لیے ایک خاص جگہ موجود تھی۔ حضرت فرماتے ہیں ایک شب میں نے اسے دیکھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتی ہے اور کبھی مناجات کرتی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اے اللہ تیری اس محبت کے وسیلہ سے جو تجھے مجھ سے ہے میرا یہ کام پورا فرما دے۔ میں نے یہ سنا تو ڈانٹ کر کے کہا اے عورت یوں نہ کہہ بلکہ اس طرح عرض کر میری اس محبت کے وسیلے سے جو مجھے تجھ سے ہے۔ اس کنیز نے کہا میرے آقا اگر اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو آپ کو نماز سے روک کر مجھے قیام کی توفیق نہ دیتا۔ صبح ہوئی تو میں نے اسے بلایا اور کہا کہ تو میری خدمت کے لائق نہیں بلکہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رہے، جا تو اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ نے اسے کچھ چیزیں دے کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے اسے رخصت کر دیا اور اس کی جدائی سے نادم و غمگین ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والے تھے۔ حضرت ابو عامر وائز رحمۃ اللہ علیہ نے بازار میں کنیز کو نہایت کم قیمت پر فروخت ہوتے ہوئے دیکھا۔ لاغری کی وجہ سے اس کا شکم، اس کا پیٹ اس کی پیٹھ سے چپکا ہوا تھا اور رنگ زرد تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ رمضان شریف کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو عامر نے اس پر ترس کھا کر اسے خرید لیا۔ حضرت ابو عامر نے کہا کہ میرے ہمراہ بازار چل تاکہ روزہ کے لیے کچھ ضروری سامان خریدے۔ کنیز نے کہا رب تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ جس نے میرے لیے تمام مہینوں کو ایک جیسا بنا دیا ہے اور مجھے دنیا کا کوئی ذمہ نہیں دیا۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کا یہ حال تھا کہ رات بھر نماز پڑھتی رہتی اور دن کو روزہ رکھتی۔ عید نزدیک آئی تو ایک روز میں نے اس سے کہا کہ صبح سویرے ہمارے ساتھ بازار چلنا تاکہ عید کے لیے کچھ خرید لائیں۔ اللہ اکبر۔ اس کنیز نے کہا میرے آقا آپ تو دنیا میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز میں ایک ایک آیت تلاوت کرتی ہوئی جب اس آیت پر پہنچی وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ اہل دوزخ کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا، تو اسی کی تکرار کرتی رہی یہاں تک کہ ایک چیخ مار کر گر پڑی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ والے تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔